برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر کہتا ہے کہ فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے، فرد معنی لسٹ، اعمال کی جو فہرست ہے اس کی طرف اشارہ کیا، فرد بولتے ہیں اسے۔ فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے، حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے، اور قبر میں چین سے سو جائیں گے آقا کے غلام، قبر میں چین سے سو جائیں گے عشاق رسول، آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے، اور قافلہ خلد کی جانب جو بڑھے گا اپنا، قافلہ خلد کی جانب جو بڑھے گا اپنا، راہ پر سید ابرار ہمارے ہوں گے، اور اہل ایمان کو بھلا روک سکے گا کوئی، اہل ایمان کو بھلا روک سکے گا کوئی، باب جنت پہ تو زہرا کے دلارے ہوں گے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ جب عشق کے دریا میں الفاظ رواں ہوں گے، جب عشق کے دریا میں الفاظ رواں ہوں گے، پہنچیں گی وہیں نعتیں سرکار جہاں ہوں گے، اور محشر ہے اگر محشر لیکن ہمیں کس کا ڈر، ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں درود پاک کے تعلق سے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم محفلوں کو سجاؤ، اس کی طرف اشارہ وہ بیان کر رہا ہوں کہ جب تم اپنی محفلوں کو سجاؤ، آقا فرماتے ہیں اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھنے کے ذریعہ سے انہیں زینت دو، انہیں آراستہ کرو، انہیں سجاؤ، انہیں مزین کرو، کیونکہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اس لیے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا نور لکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے لیے ایک نور ہوگا، باعث سے نجات ہوگا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے نبی پر جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ دعا رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بارہا آپ نے سنا اور علماء کرام سے سماعت کرتے رہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں. آیت کا دوسرا جز یا ایھا الذین آمنوا. غور کرنے والی بات تو اس میں ہے کہ اب کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا. وہ اس کے منکرین میں آئے اور درود و سلام سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، حالانکہ انہوں نے نہیں بچایا. درود وہی پڑھتا ہے جس کا درود مصطفیٰ جان رحمت سننا پسند کرتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پڑھوانا چاہیں وہ نہ پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو آیت کریمہ اگر دیکھی جائے تو اس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اب درود پاک پڑھنے کا حکم کس کو دیا؟ اے ایمان والو. ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو. تو اس میں حکم کس کو ہے؟ ایمان والوں کو. اب اگر کوئی نہیں پڑھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتا، تو پھر اس سے حکم نہیں ہے قرآن کے اندر. جس کو حکم ہے وہ پڑھ رہا ہے اور جس سے حکم نہیں وہ نہیں پڑھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا قرآن کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا فرمایا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو ایمان والا ہے وہ درود پاک پڑھنے والا ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ علماء کرام سے آپ سماعت کرتے رہتے ہیں کہ حضرت جبریل دنیا کے ہر ذرے کو گن سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں، تعداد بتا سکتے ہیں کتنی اس کی تعداد ہے. لیکن درود پاک پڑھنے میں اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے ایک بندے کو، یہ حضرت جبریل نہیں گن سکتے. حضرت جبریل یہ شمار نہیں کر سکتے کہ درود پاک پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے. بہرحال جو حدیث میں نے پڑھی اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، قرآن عظیم کے حکم کو اپنے دماغوں پہ وصل کرتے ہوئے ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیں، درود پاک پڑھ لیں. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مزہ آئے گا اور جو گفتگو کرنی ہے گفتگو کرنے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے جب لوگ سبحان اللہ بولتے رہیں. اور یہ امریہ ہے، یہاں سمجھانے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں. سب جانتے ہیں، لوگ زیادہ تر جانتے ہیں کہ کس چیز میں کتنا ثواب ملتا ہے. سب جانتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے میں 90 نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، 90 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 90 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. آپ کو کچھ کام تو نہیں کرنا، خالی بس تھوڑے سی اپنی آواز کا استعمال کرنا ہے، 90 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں پہنچ جائیں گی. تو اللہ کی رحمت ہے نا بہت بڑی. اللہ ستار ہے، رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور رحیم ہے. اللہ سے کوئی مانگ کے تو دیکھے. پروردگار عالم کسی بھی بندے کی جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، دعا کو رد نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب کچھ طلب کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیتا ہے. یا کوئی بھی دعا کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سنتا ہے، سماعت کرتا ہے، کیونکہ وہ سمیع و بصیر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی شان ہے وہ دینے پر قادر ہے. یہ الگ بات ہے کہ پروردگار عالم تمہیں ابھی نہ دے، کیونکہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہ ہو. وہ جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے پتا ہے. اللہ سب جانتا ہے. کیونکہ لوگ دعا کرتے ہیں اکثر و بیشتر دعا میں جلدی بازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جلد بازی کرنے کی. وہ سوچتے ہیں اللہ سے مانگے ڈائریکٹ مل جائے، لیکن وہ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں، اللہ کے کتنے بڑے نافرمان ہیں، ہم نے پروردگار عالم کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی حکم دولی کی ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و
کے بعد بندے مسجد میں پہنچتے ہیں 8ویں دن یا 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد، لوگوں نے اپنی وقت مقرر کر رکھی کہ ہم کس نماز میں جائیں. کچھ فجر والے ہوتے ہیں، کچھ عشاء والے ہوتے ہیں. وہ بہت قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی وجہ سے مسجد آباد ہے. نہ تو لوگ زیادہ تر 8 دن والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف فجر والے، کچھ لوگ عشاء والے ہیں. اپنی منتخب کر لی، نمازوں کا انتخاب کر لیا اوقات کا. ٹھیک ہے، اوقات مطلب مقرر کر لیے، منتخب کر لیے کہ ہم اس وقت میں پہنچیں گے. اور جب پہنچتے ہیں تو دعا تو پوچھو ہی نہیں. طلب اس طریقے سے کرتے ہیں. ہاں عید والے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں عید ہوتے ہیں. عید تو عید، چھوٹی عید بڑی عید. جمعے کے دن نہیں پہنچ پاتے، عید کی نماز پڑھنے چلے. اب یہ نہیں جانتے کہ جمعے کے دن کی فضیلت زیادہ ہے عید کی. جمعہ سید الایام ہے، جمعے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. جمعہ کتنے بد قسمت اور بد نصیب ہوتے ہیں جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. اللہ خیر کرے. جمعہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جمعے کے وقت میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے، نماز پڑھنے والا مسلمان جانتا ہی نہیں ہے کہ اس وقت میں ایک ایسا وقت آتا ہے جمعے کے دن میں. چھوٹی سی ایک مختصر سی ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ جو کچھ بھی اللہ سے طلب کرے گا پروردگار عالم اسے عطا کر دے گا. دعا کی مقبولیت کا ٹائم ہوتا ہے جمعے کے دن. دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ سید الایام ہے، اس کی فضیلت بہت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. قیامت جمعے کے دن آنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات جمعے کے دن ہوئی تھی. اور کربلا کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، 10 محرم جمعے کا دن شہادت امام حسین ہوئی. قیامت بھی جمعے کے دن ہی آنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکل گئے تھے، دریائے قلزم کو پار کر گئے تھے، فرعون جو ڈوبا تھا اس کے اندر، وہ بھی جمعے کا ہی دن تھا. تو جمعے کے دن کی فضیلت بہت ہے. 8ویں دن کی بات، جو بات چلی وہ بتاؤں گا آپ کو. تو 8ویں دن پہنچتے ہیں، دعا تو اس طریقے سے طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں جیسے بہت بڑے متقی اور پرہیزگار سب آج ہی مل جائے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد آدمی یہ سوچتا ہے کہ ایک دم مل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا. تو اسے ہی سوچتا ہے دینے کو قادر مطلق ہے، وہ دعا کو قبول کرنے والا ہے، سمیع بصیر ہے، خلاق دو عالم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. دل سے مانگے کوئی اتنا ہی بڑا گناہگار ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. اتنا ہی بڑا سیاکار ہے، خطا کار ہے، استنشیار ہے، پاپی ہے، گناہگار، مجرم و ناکارہ، بدکار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے گا. اس کی بارگاہ میں شرمندگی اور ندامت سے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی کے عالم میں حاضری دے گا تو پروردگار عالم قبول فرما لے گا. توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا، کھلا ہوا. اب دعا پہنچے 8ویں دن، دعا مانگی صرف 1 منٹ. جمعے کے دن جو جاتے ہیں، جو وقت نمازی ہوتے ہیں، وہ سب سے بعد میں آتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے سلام کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے. وہ سلام پڑھ کے مصافحہ کر کے آتے ہیں امام صاحب سے، آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں دوسرے کو، اس کے بعد مسجد خالی کرتے ہیں. اور جو بیچارے صرف 8ویں دن پہنچتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، سب سے بعد میں تقریر میں بھی نہیں پہنچ پاتے ڈھنگ سے. بھئی ہر مسجد کے اندر آج کے ٹائم پہ خطاب ہو رہا ہے، کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں خطاب نہیں ہوتا اور اچھی اچھی باتیں علماء کرام نہ سمجھاتے ہوں. اللہ کا کرم ہے آج کے زیادہ تر علماء کرام بڑے قابل ہیں مساجد کے اندر، سب جانتے ہیں زیادہ تر باتیں. ٹھیک ہے، مسئلے مسائل کی کافی واقفیت ہوتی ہے انہیں.
تو اس لیے اچھی اچھی باتیں مساجد کے اندر بتائی جاتی ہیں، تو جو 8ویں دن والے ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر بعد میں پہنچتے ہیں، سب سے پہلے نکلتے ہیں، جو میں نے دیکھا وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے دعا کتنی مانگتے ہیں؟ صرف 1 منٹ مشکل سے دعا مانگتے ہیں، 2 منٹ بہت لمبی زیادہ کھینچ لی تو 2 منٹ مانگ لی اللہ سے، ٹھیک ہے۔ اب اس طریقے سے دعا مانگتے مانگتے انہیں زمانے گزر جاتے ہیں، 1 سال 2 سال کئی سال گزر جاتے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی، مانگتے رہتے ہیں اللہ سے، دعا قبول ہی نہیں ہوتی، طلب کرتے رہتے ہیں، کچھ ملتا ہی نہیں، ذہن میں خدشے پیدا ہوتے ہیں، خدشات آتے ہیں، ذہن کے اندر وسوسات پیدا ہو جاتی ہے، اللہ سے مانگ رہے لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اسلام میں مایوسی کہاں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید مت ہو، مایوس مت ہو، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، بندہ رحمان نہیں ہو سکتا، اللہ ستار ہے، بندہ ستار نہیں ہو سکتا، اللہ غفار ہے، بندہ غفار نہیں ہو سکتا، وہ غفور الرحیم سننے والا ہے۔ تھوڑی سی دیر دعا کرتے ہیں اور شکوہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم نے اللہ سے دعا کی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اتنے سال ہو گئے مانگتے مانگتے، اتنا وقت گزار دیا ہم نے اللہ کی یاد میں، اللہ سے دعائیں کی، مانگا نہیں ملا، تو بھائی تم نے اللہ کے مطلب کا کون سا کام کیا؟ پوری زندگی ہو گئی نافرمانی کرتے کرتے، پوری زندگی ہو گئی گناہوں میں، پوری زندگی گناہوں میں مبتلا رہ کر گزار دی، پوری زندگی گناہ کرتے رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، ابھی 1 منٹ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، 1 منٹ میں تو دنیا سے دماغ نہیں ہٹا ہوگا، دنیا کی طرف سے ذہن اللہ کی بارگاہ میں مائل نہیں ہوا ہوگا، 1 منٹ کی دعا میں خشوع اور خضوع کہاں سے آ گیا؟ 1 منٹ کی دعا میں دل اللہ کی طرف کیسے مائل ہو گیا؟ دماغ دنیا داری سے کیسے نکل گیا؟ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اس طریقے سے مانگو جو مانگنے کا حق ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ سے کچھ طلب کرنا ہے، میرے مولا کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا، لیکن تھوڑا وقت دو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا ٹائم خرچ کرو، پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ کیوں نہیں دے گا؟ پروردگار عالم دینے والا ہے۔ آ جائیے آئیے آگے آئیے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں، چلے آئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹائم دو، اپنے گناہوں پر شرمندہ تو ہو آدمی، شرمندہ ہوتے نہیں، 1 منٹ دعا کرتے چلے آتے، پھر سوچتے دعا قبول کیوں نہیں، دعا قبول کیسے ہوگی؟ جب تک تم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے اور پکا سچا وعدہ نہیں کرو گے، جب سچے دل سے تائب ہو جاؤ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کی طرح توبہ کر لو گے، سچی توبہ، یہ توبہ نہیں ہے اگر کوئی غلطی کر لی، چھوٹی سی غلطی ہو گئی، آج کا معمول کیا، چھوٹی سی غلطی استغفر اللہ استغفر اللہ، ہمارے طلبہ کرام کا معمول بن گیا، مدرسے کے اندر ہم نے بہت دیکھا ہے کہ جب کوئی چھوٹی سی وہ مسٹیک ہو جاتی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی توبہ استغفر اللہ کر دیا ڈائریکٹ، اللہ توبہ کوئی غلطی کر دی، ایسے معافی نہیں ملتی۔ معافی رب سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، جب اللہ سے میں کوئی مطلب غلطی ہو جائے، کچھ مانگنا ہے، اپنی خطا معاف کرانا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کو پیش کر کے لے جائے، جھک جاؤ، جب تک تمہارا دل نہیں جھکے گا تب تک تمہاری غلطی معاف نہیں ہوگی، جب تک کہ جس چیز سے ہم جس کام سے اللہ سے ہم روکنے کی یعنی توبہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے روکنے کا عہد و پیمان نہ کر لو، جب تک کہ سچے دل سے اس کام سے نفرت نہ کرنے لگو، تب تک کہ سمجھ لو توبہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ توبہ قبول ہونے کی ضمانت کیا ہے؟ جس کام سے ہم نے جس بات سے توبہ کی ہے جو غلط کام ہے، جس سے ہم نے سچی توبہ کی ہے، اور اس کے بعد جب اس کام سے تمہیں نفرت ہو جائے، ٹھیک ہے، اس گناہ سے تمہیں نفرت ہونے لگے، تب سمجھ لو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے، حاجی کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی اکثر و بیشتر بہت کم ایسے 99% میں سے 1% ایسے حاجی جو یہ سوچتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے حج کریں گے، ہم اللہ کیا گھر دیکھیں گے، اس کے طواف کریں گے، اس کے چکر لگائیں گے، بہت کم ایسے حاجی، 1% ایسے حاجی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں، چاہتے تو کروڑوں ہیں، لیکن کس کا قبول کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔
کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اللہ اس کا حج قبول کر لیتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک پہچان بتا دوں حاجیوں کی، تو حاجی جو ہوتے ہیں بھائی صاحب نہیں سمجھ میں آ رہی تو تھوڑے سے آگے کو آ جاؤ، کیونکہ توجہ ہٹی نہیں دنیا سے، خشوع اور خضوع آیا ہی نہیں دعا میں، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مائل ہی کرے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کچھ دے، جبکہ اللہ کی بارگاہ اللہ بادشاہ ہے، مالک ہے، خلاق دو عالم ہے، جانتا بھی ہے، ٹھیک ہے، دینے پر بھی قادر ہے، دعا کی کو قبول بھی کرتا ہے، مجھے وہ دعوات ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا رب، پھر دعا قبول کرنے ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے 1 منٹ میں چلے آئے۔ ایک بات بتائیے، دنیا میں بہت سارے نیتا ہوتے ہیں، منتری ہوتے ہیں، ودھایک ہوتے ہیں، چیئرمین ہوتے ہیں، پردھان ہوتے ہیں، ممبر ہوتے ہیں، کسی منتری یا پردھان یا چیئرمین کے پاس آپ جائیں، جانے کے بعد اس کے گھر پہ آپ پہنچیں، ٹھیک ہے، اس کے گھر پہنچے اور جانے کے بعد سلام و کلام، اس کے بعد آپ کہہ دیں میرا فلاں کام کر دینا، فلاں کام کر دینا، فلاں کام کر دینا، فلاں چیز دے دینا، چلے آؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پورے لسٹ جتنے کام کرانا تھے نا پورے کام گنایا، اس کے واپس چلے آئے، آنے کے بعد کام نہیں ہوا، پھر پہنچ گئے، پردھان کی مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، ٹھیک ہے، وہاں پہنچے، اس کے گھر پہ جانے کے بعد پھر کہا فلاں کام کر دینا، فلاں کام کر دینا، فلاں کام کر دینا، چلے آئے، اسے ٹائم ہی نہیں دیا۔ تو یاد رکھو جب کسی دنیا دار کے پاس تم جاتے ہو جو کسی مرتبے پر فائز ہوتا ہے، جو کوئی عہدہ رکھنے والا ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی مرتبہ ہوتا ہے، کسی پوزیشن پر ہوتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں اس کے پاس پہنچتے ہو اور اسے ٹائم نہیں دو تو وہ بھی تمہارا کام نہیں کرتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہمارا مالک ہے، وہ خلاق دو عالم ہے، وہ رزاق ہے، وہ غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے، جبار ہے، رحیم و کریم ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں جاتے ہو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا پالنہار ہے، معبود حقیقی ہے، جو ہمارا خدا ہے، جو ہمارا رحمان ہے، جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہو، اتنی بلند بارگاہ میں جب پہنچتے ہو تو کچھ لینے کے لیے تمہارا فرض بنتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں، تھوڑا وقت دیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اپنے گناہوں کو یاد کرو کہ ہم نے کون سی غلطی کی ہے، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے، ہم نے کتنی خطائیں کی ہیں، اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے۔ جب اس کی بارگاہ سے کچھ چاہیے تو ضروری ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرو، شرمندگی و ندامت شرمندگی و ندامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، گریہ وزاری کرتے ہوئے کہ ہم نے فلاں گناہ کیا ہے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں پھر عریضہ پیش کر دو، جو آپ کو لینا ہے، جس چیز کی آپ چاہت رکھتے ہیں، ٹائم خرچ کرو، دعا قبول ہوگی، سجدے میں سر رکھ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھکنا بہت پسند ہے، سجدے میں جو چیز طلب کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا کر دیتا ہے، اگر آپ کے لیے بہتر ہے۔ دعا مانگنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ دعا مانگنے کا سب سے بہتر، سب سے عمدہ، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ طلب کریں، کچھ مانگیں، تو پھر اللہ سے اس طریقے سے مانگے کہ مالک مولا جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ دے دے تو، اور جو بھی چیز ہم طلب کر رہے ہیں اللہ سے تو اس میں ایک رفع بنا دیں کہ اللہ یہ چیز اس وقت ہمیں عطا کر اگر ہمارے لیے بہتر ہو، کیونکہ تو جانتا ہے، ہم جانتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ابتدا و انتہا جانتا ہے، پروردگار عالم کو ہمارے مستقبل کے بارے میں پتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کا پالنہار ہے تو اسے سب پتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں پہنچے، جب اس سے کچھ مانگے تو کہہ دے مالک مولا اگر یہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں ہمارے لیے بہتر ہو تو عطا کر دے، اور جب بہتر ہو تو اس وقت عطا کر۔ اللہ کے گھر دیر ہے کہتے ہیں نا لوگ، اللہ کے گھر دیر ہے دیر نہیں، تو صحیح بات ہے، دیر تو ہو سکتی ہے، دیر ہوتی کیوں ہے؟ آج کے مسلمان ہیں ہم کیونکہ نافرمانی کرنے والے، نمازوں سے کافی دور ہے، اچھائیوں سے بہت دور ہے، ہم بہت پیچھے ہیں، اور برائیوں میں پوری طریقے سے گناہوں کے سمندروں میں غوطہ ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں پوری طریقے سے، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو بہت پارسا سمجھ کے حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ جو آدمی آج کا مسلمان کیا، آج کا مسلمان ایسا ہے
کہ ادھر کی سنی ادھر کر دی، ادھر کی سنی ادھر کر دی. یہ طریقہ بہت ہے، عام ہو چکا ہے، رائج ہو چکا ہے. ادھر کی بات سنی ادھر کر دی اور اس کی ادھر کہہ دی اور ادھر کی ادھر کہہ دی جا کے. کسی بھی طرح ادھر پہ الزام لگا دیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شریعت سے دوری تو ہی ہے، اللہ کے ڈر سے دوری ہے. اللہ کا ڈر دلوں کے اندر نہیں ہے، تبھی تو اتنی گندی گندی حرکتیں اور اتنی گناہوں کی نجاست پوری طریقے سے دل کے اندر بے بست ہو گئی. ورنہ جس انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو یاد رکھو اس دل کے اندر صرف ایک ہی رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی رہ سکتا ہے خوف. ٹھیک ہے، یہ مطلب اللہ کا خوف یا دنیا کا خوف. دونوں میں سے ایک رہتا ہے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے تو پروردگار عالم کا خوف جس دل کے اندر آتا ہے تو وہ سارے خوفوں کو، سارے ڈروں کو اس کے دل کے اندر سے نکال دیتا ہے. اور جس کے دل کے اندر، تبھی تو اللہ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی فرمایا سچوں کے دامنوں کو تھامنے کو کہا، وسیلہ ڈھونڈنے کو کہا، تو پروردگار عالم نے یہ پہلے فرمایا ایمان والو پہلے مجھ سے ڈرو. جب تمہارے دل کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے گا، جب اللہ کا ڈر بندے کے اندر آ جاتا ہے تو سمجھ لو بندے کے اندر اللہ کا ڈر آتے ہی سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں، سارے ڈروں کا جنازہ نکل جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ نو ٹینشن ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہگار ٹینشن میں زندگی گزارتا ہے، غم میں تو گناہگار رہتا ہے. اللہ کے ولیوں کو غم کس بات کا ہوتا ہے؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور آج کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ ناراض نہ ہو جائے. بندے کو منانے کے لیے پوری دنیا مطلب لگی ہوئی ہے ادھر سے ادھر. بندے کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، پوری کوشش مکمل کوشش کرتے ہیں بندے کو مارو کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے ہم سے. اس کے لیے اچھائی بھی چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ منانا ہے تو اس ذات سے مناؤ کہ جس کو منانے کے بعد غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہو گئے. عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہو گئے. عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر کسی کے دروازے پہ اور کسی انسان کو تو منانے نہیں گئے تھے، اپنے رشتہ دار کو منانے گئے نہیں گئے نا. کسی رشتہ دار کو منانے نہیں گئے بڑے پیر. غوث اعظم منانے نہیں گئے کسی کو. خواجہ غریب نواز کسی کو منانے نہیں گئے. حضرت بدیع الدین زندہ شمدار کسی کو منانے نہیں گئے. بابا فرید بن شکر کسی کو منانے نہیں گئے. اور امام عشق و محبت سرکاری اعلیٰ حضرت سنیت کی شان کسی کو منانے نہیں گئے. تو یاد رکھو یہ لوگ کسی کو منانے نہیں گئے تو پوری دنیا انہیں منانے میں لگی ہوئی ہے. بہت بہتر، بہت اچھا رہتا ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سوائے جتنے ٹائم تک چلا کھانا بھی دے دیا، کوئی روکنے والی نہیں. دعوت کا ڈنگ کھانے کی، لیکن کھانا دے دیا کوئی دقت نہیں جتنے ٹائم تک قربان کھینچنا. تو اللہ کی بارگاہ میں پروردگار عالم نے اللہ اپنے نئے بندوں کے دلوں کے اندر اپنا ڈر رکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ دنیا دار سے نہیں ڈرتے. تو غوث اعظم بڑے پیر نے کسی کو نہیں منایا. ہمارے آج کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست و احباب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، عزیز و اقربا کو مناتے ہیں. تو پوری زندگی اسی میں گزارتے ہیں، کبھی فلاں کو مناتے رہو، کبھی فلاں کو مناتے رہو. اور ایک اللہ کے ولیوں کی ذات ہے، ایک ان کی جماعت ہے کہ جنہوں نے کسی کو نہیں منایا، صرف ایک کو منا لیا. پوری دنیا انہیں منانے میں لگی ہوئی ہے. پوری دنیا انہیں منانے میں لگی ہے، جبکہ انہوں نے زندگی گزار دی دنیا کا ٹینشن ہی نہیں کیا. ان کے دل میں دنیا کا کوئی غم نہیں اور نہ کوئی خوف دنیا کا. خوف ایک پیدا کیا اللہ کا، ڈر ایک ان کے اندر آیا اللہ کا. سارے ڈر ختم ہوئے. پوری زندگی کسی کو منایا نہیں، آج پوری دنیا انہیں منانے میں لگی ہوئی ہے. اور ہم کیا ہیں؟ کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں پوری طریقے سے، ہم گناہوں کے سمندر میں غوطہ ہیں. اور جب ہم گناہ کرتے ہیں اسی لیے ہم چین سے، سکون سے زندگی نہیں گزار پاتے، کیونکہ گناہگار کبھی چین سے نہیں رہتا. گناہگار کو کبھی سکون نہیں ملتا. گناہ کرنے والا کبھی چین سے نہیں
तो बिना तौबा किए दुनिया से चला जाऊंगा, इस बात का डर उसे रहता है। जब गुनाहगार बिस्तर पे होता है कि नमाज पढ़ने वाला नहीं होता है, मैं सोच बता रहा हूँ, तो उसके जहन में ये बात आती रहती है फला दिन से नमाज शुरू करूंगा, फला वक्त से मुझे नमाज की पाबंदी करना, मुझे 5 नमाजें पढ़ना है। जो गुनाहगार ने जो नमाजों की पाबंदी करने वाला नहीं होता है, रात दिन गुनाह पे गुजारने वाला होता है, जो रात दिन खताओं में गिरफ्तार होकर अपनी जिंदगी गुजारता है, उसे डर रहता है, उसे खौफ रहता है इस बात का, क्योंकि मैं नमाज ही नहीं पढ़ता, तो मौत से बहुत डरता है। वो अपनी जान जाने से बहुत डरता है कि अगर अभी मुझे कुछ हो गया, अल्लाह माफ करे, मैंने तो कोई तौबा भी नहीं की, अभी अच्छे काम भी नहीं किए, अभी नमाजों की पाबंदी भी नहीं की है, अभी भलाइयों की तरफ माइल भी नहीं हुआ, पूरी तरीके से बुराइयों में गिरफ्तार हो, गुनाहों में होता से हो, तो वो इस बात से डरता है। लेकिन जो बंदे में सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में अपने आप को डाल देता है, नमाजों की पाबंदी करता है, पढ़ता का नमाज ही होता है, खुशू के साथ नमाज पढ़ता है, जिसके दिल के अंदर मुगज़िनात नहीं होता है, जिसके दिल के अंदर जलन हसद नहीं होता है, जिसका दिल कीड़ा से बुग़्ज़ से पाक और साफ होता है, जिसके अंदर घमंड नहीं होता, जिसके अंदर गुरूर नहीं होता, जब इनकी दूर दूर तक गुरूर घमंड की गुनाहों की दूर तक उसके पास नहीं होती, तो वो बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ जिंदगी गुजारता है और मौत से न टेंशन होता है, वो इस बात में होता है कि मैं अच्छे काम कर ही रहा हूँ, नमाजों की पाबंदी है, अल्लाह की बारगाह में जब भी जाने का बुलावा आ जाए तो इस बात से डरता नहीं, उसे मौत का कोई डर नहीं होता, वो तैयार होता है। और आज के मुसलमान पहले के मुसलमान में यही फर्क है। पहले का मुसलमान अक्सर और बेशतर 99% मुस्लिम पहले के अपनी जिंदगी गुजारते थे, पूरी तैयारी के साथ रहते थे। आज के मुसलमान ने पहले के मुसलमान ने फर्क क्या पता है? पहले के मुसलमान जब जिंदगी गुजारते थे अपनी, तो वो तैयारी के साथ सर पे कफन बांध के तैयारी के साथ रहते थे कि जिस वक्त भी मौत आ जाए। दाढ़ी बाशरे होते थे, दाढ़ी वाले होते थे, सुन्नत मुस्तफा चेहरे पे सजी हुई होती थी, हाथों में तस्बीह होती थी, ज़बानों पर अल्लाह का कलाम होता था, दुरूद पाक के नगमात जारी होते थे, कदम कदम पे गुनाहों से बचाने की अपने आप को कोशिश करते थे, उन्हें दिखता था हराम क्या है, वादा खिलाफ ही नहीं करते थे, वादे को तोड़ने की कोशिश नहीं करते थे, वो ऐसी जिंदगी गुजारते। तो यही तो जिंदगी है तैयारी वाली, वो तैयारी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते थे। उन्हें पता था कि अगर मौत, क्योंकि हम कोई गारंटी लेके नहीं आए, हमें मिला नहीं है, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया तुम्हें इतने दिन तक जीना है, या तुम्हें 5 साल की गारंटी दी जाती है, 10 साल की दी जाती है, पैदा होने के बाद 20 साल की तुम्हारी गारंटी, मरोगी ही नहीं। वो सब जानते थे किसी वक्त भी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, किसी वक्त भी मौत आ सकती है, तो जानते थे, इसलिए बड़ी तैयारी के साथ रहते। तो इस तरीके से नहीं गुजारते थे कि मौत को निगाहों के सामने गोया कि वो रखते थे अपने, किसी वक्त भी मौत आ सकती है। और आज का आदमी क्या सोचता है, मैं नमाज कुछ दिनों के बाद से शुरू कर दूंगा, अच्छे काम कुछ दिनों के बाद से शुरू करूंगा, अच्छा मतलब कुछ दिनों के बाद से, सोच रहती है आदमी की। तो कुछ जिंदगी उनकी तरह गुजारने की कोशिश करें। और वैसे कोई गलत काम करता तो आदमी बहुत जल्दी कह देता हमारे बाप दादाओं ने ऐसा किया, लेकिन इसमें क्यों नहीं कहता? बाप दादाओं तो अच्छी जिंदगी गुजारते थे, वो तो जबान वाले थे। आज का आदमी कहाँ जबान वाला है? तुमसे कुछ कह दिया, दूसरे से कुछ कह दिया, एक ही चीज डबल जगह बेची जा रही है। आज का आदमी कहाँ जबान वाला है? बात बनाई कहाँ? नाप तोल के अंदर कमी हो रही है, निगाहों के अंदर गंदगी पैदा हो गई, जहन गंदे हो चुके हैं ज्यादातर, फिर सोचते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती। तो इसीलिए चैन कब मिलता है? जब बंदा गुनाहों से तौबा कर लेता है, सच्ची इस्तिग़फ़ार करता है, जब अल्लाह की बारगाह में अपने आप को डाल देता है, पेश कर देता है और उस आयत पे अमल कर लेता है। वमा ख़लक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नमाज़ें पढ़ के तो देखो, एक बार सच्चे दिल से अल्लाह से वादा कर लो और अपने आप से वादा कर लो कि हमें नमाज नहीं छोड़ते। तो याद रखो, तुम किसी जगह चले जाओ, किसी वक्त भी चले जाओ, तुम नमाज का टाइम अपने आप ही निकाल दोगे। कहीं सफर करोगे, किसी जगह जाना होगा, तो नमाज का टाइम निकाल लोगे, सोच के चलोगे कि खुला नमाज हमें इस जगह पढ़ना है, खुला नमाज खुला जगह पढ़ना है। लेकिन कभी अपने आप से वादा तो करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ताइब होकर एक बार हाजिर तो हो जाओ, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी और निदामत से आंसू तो बहाओ, अपने गुनाहों पर मातम तो करो, रो, तो अल्लाह तबारक व तआला सच्ची तौबा की तौफीक दे। तो ये होती है। आज का आदमी नहीं गुजारता है, तैयारी करके नहीं चलता, पहले का आदमी तैयारी से चलता।
ہوا تھا تو ٹک جاتا تھا، عمریں زیادہ ہوتی تھی، آج کے ٹائم پہ اتنی عمریں نہیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود کوئی تیاری نہیں ہے. پہلے گناہ کم ہوتے تھے، آج زیادہ گناہ ہوتے ہیں دنیا میں. تو پہلے کا آدمی تیاری کے ساتھ چلتا، آج کا الٹا کر دیا، کوئی تیاری ہے نہیں آدمی کی، یہاں کچھ کہہ دیا وہاں کچھ کہہ دیا. دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے بڑی زہر بھرا ہوا ہے، نفرت ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کی اس طریقے سے چیمے گوئیوں کی وجہ سے ادھر سے ادھر کرتے تو لوگ ادھر سے ادھر باتیں کرتے، ادھر کی ادھر کرتے، ادھر کی ادھر کرتے. جبکہ پہلے کا بہت شرافت والا زمانہ گزرا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ بستی کو چھوڑ کے جنگل میں زندگی گزارنے چلے گئے تھے. کہاں؟ جنگل میں. آپ جنگل میں زندگی گزارنے چلے گئے. جب پوچھا، لوگوں نے لانے کی کوشش کی کہ حضور مخلوق خدا پریشان ہے، آپ کے چاہنے والے آپ کے دیدار کو ترس گئے، ذرا بستی میں تشریف لے آئیے. تو حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا، تو میں ان لوگوں کے درمیان کیا جاؤں؟ میرے بھائیو تھوڑی سی توجہ، میں ان لوگوں کے پاس کیا جاؤں، اس بستی میں کیا واپس جاؤں کہ جو ایک دوسرے سے لالچ کی وجہ سے ملاقات رابطہ قائم کرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر سانپ سے بھی زیادہ، سانپ کے پھن سے بھی زیادہ زہر بھرا ہوا ہے، جو انسان تو ہے لیکن حرکت جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. وہ 1300 سال پہلے کی بات تھی اور آج کی اب دیکھو 1300 سال کے بعد تو اتنی ترقی ہو گئی کہ ہر معاملے میں ترقی ہوئی ہے. اگر اچھائی نے ترقی تھوڑی سی لی ہے تو برائی نے بے حساب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اچھے لگتے ہیں اس لیے بڑا رہا ہوں. ماشاءاللہ حضرت ماشاءاللہ بہت اچھا بڑھایا. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے، پڑھنے کی اور اچھی توفیق عطا فرمائے اللہ. اور ہمارے بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق حیات عطا فرمائے. میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں، جب کبھی آپ پورے طریقے سے دھوکہ کھا جائیں کسی سے اور مایوس ہو جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ زمانہ بڑا خطرناک چل رہا ہے. آج کا اتنا خطرناک دور چل رہا ہے کہ اگر کوئی آپ سے 5000 روپے لے لے یا 10 روپے بھی لے لے تو لوٹانے کا نام نہیں لیتا. بھروسہ اٹھ گیا لوگوں کا، پیسے لینے کے بعد دینے کا نام نہیں لیتے اور بنے پھرتے ہیں مسلمان. دعا میں اثر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ دعا میں کوئی اثر نہیں ہے آج کے مسلمان کا. میں پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے ہو گئے پیسہ لیتے واپس ہی نہیں کرتے. بھروسہ اٹھ گیا، مجبوری مدد کیسے کی جائے کسی کی، کیونکہ پیسہ لینے کے بعد واپس کرنے کا نام نہیں لیتے اور حرام کی کھاتے پھر سوچتے ہیں کہ اللہ دعا قبول کو نہیں کر رہا ہے. تم ہو کس لائق؟ دنیا پہ پٹ رہے ہو اس لیے کہ مسلمان میں لاٹھیاں پڑ رہی ہیں، میدان محشر میں اس لیے پٹیں گے کہ مسلمان تھے ہی کہاں، اس لیے پٹائی ہوتی ہوگی میدان محشر میں. قبر سے ہی ایسے لوگوں کی پٹائی چالو ہو جاتی ہے جو حرام کھا کے بیٹھے ہیں، لیتے نہیں. زمانہ اتنا خراب آ گیا. پھر سوچتے دعا قبول کیوں نہیں؟ دعا قبول کہاں سے ہو جائے گی؟ ایک لقمہ آدمی حرام کا کھا لے، کہیں کی مہینے لگ جاتے ہیں اسے صفائی کرنے میں. جائز تو وہ بھی نہیں ہے. تم حرام خوری کی طریقہ بتاؤں کہ حرام خوری لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں. جیسے کہ اپنا لوگ یہاں پر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کھیت وغیرہ رکھتے ہیں، جنگل کی طرف نکل گئے، جنگل کی طرف نکل گئے. اب اگر گیہوں کا ٹائم چل رہا ہے یا دھانوں کا ٹائم چل رہا ہے تو کوئی بالی تھوڑی سی نکالی اور اس سے ایک آدھ دانہ اس کا لیا، چاول کا مطلب دھان لیا، اور اس سے ایسی باتوں چپتے چلے گئے جس کا کھیت پر اونچائی ہوئی اس سے اجازت نہیں دی. حرام ہو گئے نہیں ہو گئے؟ کسی کے بھی کھیت سے بنا اس کی اجازت کے، بنا اس کی مرضی کے آپ نے بنا دانہ کھایا، چلتے ہوئے راستے میں منہ میں ڈال دیا، باتیں کرتے رہے اور حرام ہو گیا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، آپ کا ذہن بھی اس طرف نکل کہ ہم کوئی حرام کام کر چکے ہیں. ہمارے حلق کے نیچے یا ہماری حلق میں حرام غذا پہنچ چکی ہے، آپ کا اس طرف دماغ ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے باغ میں پہنچے. اب بھائی بہت ساری مثالیں اس طریقے کی کہاں دیتا تو. دکانوں پہ جاتے ہیں، دکانوں پہ جانے کے بعد کچھ لوگ حرام خوری کس طریقے سے کرتے ہیں. دکانوں پہ پہنچے، اگر آپ کے جاننے والے کی دکان ہے، اس کا ڈبہ کھولا، ٹوپی اٹھائی اور اپنے منہ تناول فرمائی، بنا پوچھے اس نے اجازت دی تھی، حرام ہو گیا. یہ مونگ پھلی والے ٹھیلے پہنچے، خریدنے سے پہلے مونگ پھلی اٹھائی، کھانے لگے بنا چیک کرنے، مگر چیک کرنے کی نیت سے نہیں، ویسے ہی کھانا شروع کر دی. باتیں کرتے رہے، کھا رہے ہیں، انہوں نے اجازت تھوڑی دی تھی، کہاں سے حلال ہو گیا؟ پھر کہتے ہیں دعا میں اثر نہیں. دعا میں اثر کہاں سے آئے گا؟ دعا میں اثر تبھی آ سکتا ہے جب تمہارا دل بھی صاف ہو اور تمہارے جسم کے اندر جو خون گردش کر رہا ہے وہ بھی صاف ہو. زکوٰۃ نکلا ہوا مال کھاتے ہو، ٹھیک
ٹھیک ہے؟ اور بزنس کوئی بھی کرتے ہو، کوئی بھی کاروبار کرتے ہو، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری کوئی بھی کاروبار آپ کریں تو سچائی کو مضبوطی سے تھام لے، کوئی لے یا نہ لے کہ جھوٹ کا استعمال نہ کریں۔ جب اس طریقے سے آپ زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرما لے گا، پھر آپ کو سکون ملے گا۔ کیونکہ جب بندہ گناہوں سے دور ہوتا ہے، جب گناہوں سے کافی دور ہوتا ہے، جب اللہ جہنم کی طرف مائل ہوتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اسے چین ملتا ہے، اسے جیتے ہوئے مزہ آتا ہے، زندگی میں لطف جبھی آتا ہے جب زندگی بے گناہ ہو۔ زندگی میں لطف جبھی آتا ہے جب زندگی گناہوں سے دور چل رہی ہے، اور ہم گناہوں سے دور ہوں تو جینے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے، شریعت کی توفیق عطا فرمائے، اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو دنیا کا ہر ساتھی، ماں ہو یا باپ ہو، کوئی بھی ہو، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا سب یہی چھوڑ کے آپ کو چلے جائیں گے، لیکن ایک ہے ایسا عمل ہے جو نماز جسے کہتے ہیں، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، کوئی بھی بھلائی ہو، وہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ، تو وہ تمہارے ساتھ جائے گی، ساتھ نہیں چھوڑے گی نماز، نہ ہی قبر میں تمہیں چھوڑے گی، نہ ہی نزا کے وقت تمہارا ساتھ چھوڑے گی، اور اس کے بعد جب میدان محشر قائم ہوگا تب بھی تمہارا ساتھ نماز نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے نمازوں کی پابندی